معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں، منطبق کرتے ہیں معلومات کو۔ وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئیں ہمارے مذاہب سے، ان معلومات کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اس انفارمیشن سے جو انسان نے اپنی برس ہا برس کی ترقی، جستجو اور تحقیق سے حاصل کی۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں خوابوں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اپنے اس پروگرام میں ہم کنٹینیو کریں گے آر ڈسکشن آن ڈریمز۔ پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ، وی ہیو آر ایوڈ اسکالرز ود اس ان دا اسٹوڈیو۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عمران وائی محمد صاحب۔ آپ ممتاز اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز اینڈ ہپنوسس پر اور دوسرے ان معاملات پر کہ جن کا تعلق انسان کے ذہن سے بنتا ہے، آپ کی گہری نظر اور تحقیق ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب، این انجینئر بائی کوالیفیکیشن۔ آپ ایجوکیشنلسٹ ہیں اور آکلٹ سائنسز میں بھی آپ دسترس رکھتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب، آکلٹ سائنسز میں آپ اسپیشلسٹ ہیں اور آپ کے پیپرز مختلف میگزینز میں، انٹرنیشنل میگزینز میں پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، این ایوڈ ریلیجس اسلامک اسکالر۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ محمد منیب قدوائی صاحب، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، آتھر ہیں، کوچ ہیں، مائنڈ سائنسز کے حوالے سے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں۔ I welcome all of you to the show۔ ڈاکٹر عامر سر، دین اسلام خوابوں کو کس طرح دیکھتا ہے؟ خوابوں کی کوئی حیثیت ہے دین اسلام میں، اور سچے خواب اور جھوٹے خواب کے مابین جو فرق ہے اس کو واضح فرمائیے۔ خواب کی جس طرح مختلف فلسفوں میں، مذاہب میں اہمیت ہے، اسلام میں بھی اس کی اہمیت ہے، اور یقینی طور پر عربوں میں بھی بہت طویل عرصے سے خوابوں کی تعبیر کے سلسلے موجود ہیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی یعنی 100% شیور ڈیٹا نہیں ملتا نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے کا۔ لیکن بہرحال اسلام کا جو تسلسل ہے انبیاء کرام کا، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے جناب یوسف علیہ السلام، پھر ان سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھے سچے خواب تھے، اور اس میں تو کوئی ڈیبیٹ کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور جو وحی کا ایک ذریعہ ہے وہ خواب بھی ہیں جو انبیاء کرام کو دکھائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ نبوت کا یہ 46واں حصہ ہے، اور نبوت چونکہ ختم ہو گئی، اب کوئی نبی اور رسول دروازے بند ہو چکے، لیکن آسمان سے بشارتوں کا سلسلہ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک لوگوں کو خواب دکھا کر کسی جانب رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح الہام کی کیفیت ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسانی نفس کو الہام کیا ہے اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوا کرتا ہے جو اس کا ہمنشیں اور ہمزاد ہوتا ہے، اور دوسرا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا ہمنشیں اور ہمزاد ہوتا ہے، یعنی قرین من الملائکہ و قرین من الجن کے الفاظ آتے ہیں۔ اس فرشتے اور جن کا کوئی رول ہے ان خوابوں میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ تو علماء کرام نے اس کے نام رکھے ہیں، بیان کیے ہیں، الملہم، الوسواس۔ تو جس وقت یعنی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تعبیر کی دنیا کے امام تصور کیے جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس پہ بڑی تحقیق کی اور اپنی جو کتاب ہے وہ اس میں بنیاد رکھتی ہے، تو انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ خواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں، خواہ وہ اچھے اور سچے خواب ہوں، خواہ وہ خراب یا جھوٹے خواب ہوں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بشارت کا یا اچھا خواب دکھانا چاہتا ہے اپنے کسی بندے کو یا بندی کو، تو وہ فرشتہ جو الملہم ہے، اچھی چیزوں کا الہام کرتا ہے، وہ اس کے سراہنے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو بھی طریقہ ہے یہ غیب کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، مشاہدے میں نہیں آ سکتا، اور اسی طرح اگر کوئی خراب یا برا یا ڈراؤنا خواب کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو وہ پھر شیطان یا جن جو اس کے ساتھ ہے وہ پھر اس پہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اچھا، تو یعنی ٹیکنیکلی یہ جو آپ نے بات فرمائی، اس کی روشنی میں
اچھا خواب ایک فرشتے کے توسط سے پہنچ رہا ہے اور جو برا خواب ہے وہ ایک شیطان یا ایک جن کے توسط سے پہنچ رہا ہے. سر یور کامنٹس آن دس پروفیسر. صرف سچے خواب کو وہی کا 40واں حصہ کہیں گے یا برے خواب کو بھی وہی کا 40واں حصہ کہیں گے؟ صرف سچے خوابوں کو. اچھا, سچے خواب جو ہیں اور جو بشارت کے حوالے سے آ رہے ہیں, اور علماء کرام نے تو بڑی تحقیق کی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت ڈیپلی جا کر, کہ جتنا زیادہ کوئی خود سچا ہوگا اتنے ہی زیادہ اسے سچے خواب آئیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ, اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کو تقریباً 6 ماہ کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں متواتر خواب آتے تھے, اور پھر صبح کا اجالا پھیلتا تو وہ دن کے اجالے کی طرح وہ خواب تعبیر بن کر سامنے آ جاتے تھے. اچھا, جو 46ویں حصے کی بات ہے, علی محمد خان صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی تھی پچھلے پروگرام میں. پروفیسر آپ نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے بتائی تھی اس 46ویں حصے کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں اس کو بیان کیا گیا, اور اس میں سے ایک جو زیادہ جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 46واں پرٹیکولرلی 40, ایک تو یہ کہ جو وحی نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ 23 سال تک ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے وہ جو آپ نے فرمایا 6 مہینے اسٹارٹڈ ایج آف 40, اور جب تک آپ ظاہری طور پہ دنیا میں رہے 63 ایئرز تک, اس وقت 23 سال کا یہ عرصہ 23 سال کا یہ عرصہ ہے. ٹھیک, اور اس سے پہلے وہ 6 مہینے جو آپ نے فرمایا کہ ان کو خواب سچے آتے رہے, تو عموماً وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جی اس کو 23 جمع ضرب دو کہ مطلب اس کے برابر تو 46 وہ بنتا ہے. 1/46 اس سینس میں اس کو کہا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اگر ہم اس کو جو ہے جس کے متعلق میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن جو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم سائنس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم 46 کروموسومز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شاید کوئی ایک کروموسوم ایسا ہو جو کہ ان جو ہمیں جس قسم کے خواب آتے ہیں تو وہ اس سے کچھ ریلیٹڈ. کروموسوم کا فنکشن ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بیان فرمائیں. کروموسومز زیادہ تو کوئی اگر ہمارے یہاں بایولوجسٹ اگر ہوتا تو شاید وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو ڈسکرائب کر پاتا. میری بڑی لمیٹڈ سی نالج ہے, اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر جتنی بھی مختلف کوالٹیز ہیں, ظاہرہ بھی اور باطنہ بھی, تو وہ جب ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ کے بچوں میں, تو وہ جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کس انداز میں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, اس میں سے کتنی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. تو 23 کروموسومز جو ہیں وہ والد کی طرف سے آتے ہیں, 23 جو ہیں وہ والدہ کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو ایک مکسچر بنتا ہے اس کی وجہ سے کچھ ڈومیننٹ جینز اور کچھ مطلب ریسیسو جینز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ 46 دوبارہ جو آف سپرنگ ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ آ جاتے ہیں. تو وہ 46 کروموسومز اس سینس میں ہیومن کے اندر جو ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پھر یہ ڈسکشن اگر ہم اس کروموزوم کے حوالے سے کرتے ہیں, جینیٹکس کے حوالے سے کرتے ہیں, تو وہ ڈسکشن تو پھر ہر انسان پر اپلیکیبل ہے. اس پر پھر ظاہر ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صرف وہ بات نہیں ہوگی, وہ ہر انسان پہ اپلیکیبل. وہ نبیوں کا تو سلسلہ ایک الگ ہے, لیکن اچھا اب عام انسان کے حوالے سے جو اس میں بات غور کرنے کی ہے کہ ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے تو خواب جو ہے وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سچا یا جھوٹا تو لیٹر آن پروف کرے گا, وقت کے ساتھ ثابت ہوگا. تو اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کو خواب کچھ عرصے بعد بھول بھی جاتا ہے, یا اس کو وہ حصہ یاد رہتا ہے جو کسی انداز میں اس میں پرومیننٹ ہو. ٹھیک ہے, تو اگر ہم جو ہے اچھا جب ہم آگے چل کے ہم تعبیر کی بات کریں گے تو اب یہ ہے کہ جو اچھے خواب ہیں تو کیا ان کی تعبیر ضروری طور پہ اچھی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا کیا برے خواب جو ہیں. اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ناظرین اچھے اور برے خواب کی, تو بیسیکلی ہم اس خواب کے اندر جو منظر ہم نے دیکھا وہ کتنا پلیزنٹ تھا, ایگزیکٹلی اس کو ہم اچھے اور برے سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر وہ منظر ڈراؤنا تھا تو ہمیں وہ برا خواب دکھائی دے رہا ہوگا, ہم اس کو پرسیپشن ہمارا یہ ہوگا کہ جی خواب برا تھا. منظر اگر بہت پلیزنٹ تھا تو وہ اچھا تھا. لیکن اچھے اور برے خواب اور سچے اور جھوٹے خواب میں بنیادی طور پہ فرق ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ایک وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر عمران سر, ایک لفظ استعمال کیا وحی کا. وحی ہے, وجدان ہے, کشف ہے, خرق عادت ہے, اور
مراقبہ بھی ایک ٹرم ہے، یہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں. اس کو ہم ان تمام چیزوں کو خوابوں سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ان سے پہلے بتائیے، ان کو اور سمپلیفائی کرنے کے لیے عام زبان کے اندر اگر ہم شعور کا لفظ استعمال کریں کہ جی یہ جو خواب ہے ہمارا، یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت ہمارے ذہن کی ایک کیفیت ہے، جسم کی ایک کیفیت ہے، اس وقت دل کی دھڑکن کی بھی ایک کاؤنٹنگ ہے، اس وقت ہمارے برین کی دھڑکن کی بھی ایک کاؤنٹنگ ہے، جو آپ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا دوسرے پروگرامز کے اندر کہ وہ کیا کیفیت ہوتی. لیکن عام زبان کے اندر عام انسان کے سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو اور سمپلیفائی کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو بھی عمل ہے، چاہے وہ خیال کی صورت پہ ہے، چاہے وہ ایکشن عمل کی صورت کے اندر یا تھاٹ کی صورت پہ ہے، وہ بیس کر رہا ہے اس کے 5 حواس خمسہ کے اوپر، جو ہماری دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، محسوس کرنے کی، ذائقے کی. ٹھیک. انسان کی پیدائش سے پہلے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ان 5 حواس کی بنیاد کے اوپر، ان 5 حواس کی انفارمیشن، معلومات کی پروسیسنگ کے اوپر جو معلومات اسٹور ہو رہی ہے اس کے لاشعور کے اوپر، اس کی بیس کے اوپر وہ ساری زندگی عمل کرتا ہے. اب آسان لفظوں کے اندر اب جب ہم نے لاشعور کہا تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ جی شعور اور لاشعور کا فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ کے اندر ہم شعور اور تحت الشعور اور لاشعور کی طرف جاتے ہیں. ہم اپنی ہپنو تھراپی اور این ایل پی کے اندر اس کو اور سمپلیفائی کرتے ہیں، جس کے اندر ایک شعور ہے اور ایک لاشعور ہے. ٹھیک ہے. جو چیز شعور میں ہے اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ لاشعور کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کی طرف میری توجہ ہے وہ میرا شعور ہے، وہ شعور ہے. وہ شعور ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت اگر میری توجہ آپ کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شعوری طور پہ آپ کی طرف جو ہے وہ فوکس کر رہا ہوں، اٹینشن کر رہا ہوں. لیکن اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری معلومات جو میرے ارد گرد ہو رہی ہے یہ میرے لاشعور کے اندر اسٹور نہیں ہو رہی. اچھا. اگر ایک حص کی میں بات کرتا ہوں، ایگزامپل کی دے کے بتاتا ہوں. ایک حص کی بات ہے کہ ہمارے اندر ایک محسوس کرنے کے حص ہے. اس وقت پورا جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت اگر عام زبان میں پوچھا جائے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ جی میں ٹیمپریچر کو محسوس کر رہا ہوں. کوئی اگر اے سی کے بیٹھا ہے تو میں اے سی محسوس کر رہا ہوں. لیکن اس وقت صرف اگر انسان تھوڑی سی توجہ دے تو وہ اپنے چشمے کا وزن اپنی ناک پہ محسوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے کپڑے کا وزن محسوس کر سکتا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے تو اپنا وزن محسوس جو ہے وہ کر سکتا ہے. وہ اپنے بالوں کے ہلنے کو محسوس کر سکتا ہے اگر توجہ دے، اگر وہ توجہ دے. تو اب تک یہ ساری چیزیں موجود تھی لیکن اس کے شعور میں نہیں تھی. جب میں اس کو شعور میں لے کے آیا تو وہی ساری چیزیں شعور میں آنی شروع ہو گئی. انسان ایک وقت کے اندر ایک تھیوری کے حساب سے 1 منٹ کے اندر جو 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اس میں 140 سوچیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ خیالات کانسٹنٹلی اس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دن کے اندر 60,000 سے زیادہ سوچیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں. انسان کا ذہن جب کام کرتا ہے تو وہ ایک پروسیس کرتا ہے جس کو ڈیلیٹ، ڈسٹارٹ اور جنرلائز کہتے ہیں. ڈیلیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو معلومات مجھے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اسٹور کرنی ہے وہ رہتی ہے اور باقی لاشعور کے اوپر جا کے چلی جاتی ہے. ڈسٹارٹ کا مطلب یہ کہ میں اس معلومات کو اپنے حساب سے تبدیل کرتا رہتا ہوں. یعنی ایک واقعے کو 5 آدمی 5 مختلف طریقے سے بتاتے ہیں. یہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں اگر کوئی آ کے دوبارہ اینڈ کے اوپر کسی سے داخل ہو اور پوچھے کہ جی کامران صاحب نے پچھلے 55 منٹ میں کیا بتایا ہے تو 15 آدمی جنہوں نے مستقل اس پروگرام کو دیکھا ہے 15 مختلف چیزیں بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس انفارمیشن کو اپنے حساب سے ڈسٹارٹ کیا ہے، تبدیل کیا ہے. اور ایک جنرلائز کرتا ہے ہمارا ذہن کہ اگر ہمیں ایک بات یہ بتا دی گئی ہے کہ یہ ایک اسٹرکچر ہے بچپن کے اندر اور اس کے اگر 4 پائے ہوتے ہیں تو یہ کرسی ہے، تو اگر وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے اور اگر کرسی کے نیچے 4 ویل لگے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتا کہ گاڑی ہے، وہ کہتا ہے یہ کرسی ہے، کیونکہ وہ اس کو جنرلائز کرتا ہے ان چیزوں کو. اس بنیاد کے اوپر ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ پروسیس ہو رہی ہے. یعنی جس چیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہمارا شعور. اب یہ جو لاشعور ہے، انسان کی بقا کے لیے جتنے کام خالق کائنات نے ہمارے لیے رکھے وہ سب لاشعور کے پاس ہے. ہمیں سانس دلانا، ہمارا سرکولیشن سسٹم، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، یہ سارے سسٹم جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں یہ سب لاشعور کے اوپر رکھے. لاشعور جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، وہ سب سوتا ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. شعور جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. جو کمپیوٹرز کے لوگ ہیں ان کو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو لاشعور ہے وہ ایک ہارڈ ڈسک ہے جس پہ ساری انفارمیشن پیدائش سے پہلے سے جب ہم ماں کے پیٹ میں سے انفارمیشن موجود ہے. اور شعور جو ہے وہ ہماری ریم ایریا ہے جہاں سے ہم وہ انفارمیشن ایکسیس کرتے ہیں اور ہم پروسیس کرتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے وہ شعور کی ہے جو ہے کیفیت ہے. یا ایک گاڑی ہے اور اس گاڑی کے اندر سارے فنکشنز موجود ہیں جو، لیکن ہمارا جو شعور ہے وہ ڈرائیور ہے جو اس گاڑی کو چلاتا ہے. کیونکہ ساری انفارمیشن ہمارے لاشعور کے اندر آلریڈی موجود ہے. اگر ہم کانشیسلی اگر ہم لاشعور کے اندر جانا چاہیں تو ہمارا جو شعور ہے وہ ہمیں روکتا ہے. ہمارا شعور جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہے وہ روکتا ہے اس جگہ کے اوپر. یعنی اگر کوئی ایسی انفارمیشن کسی بھی ریزنز کی وجہ سے غلط انسٹال ہوئی ہے تو اگر ہمیں اس جا کے اس کے اوپر اس انفارمیشن کو ایکسیس کرنا ہے تو ہمارا شعور اس کو روکتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم شعور کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور ہم لاشعور میں جاتے ہیں. ایک چوکیدار بیٹھا ہے اس پورے کمرے کے آگے جو آپ کو اس کمرے کے اندر جانے نہیں دیتا جہاں آپ کی ساری معلومات ہیں.
اگر اس وہاں پہ اس چوکیدار کو کوئی چیز پھینک دی جائے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو تو ہم اس داخل ہو سکتے ہیں اس لاشعور کے اندر. ٹھیک ہے. اب جو برین فریکوینسیز کی جو جیسے بات کریں, جیسے میں اس وقت آپ سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں, تو اس وقت جو جیسے میرا دل دھڑکتا ہے ایسا میرا دماغ دھڑکتا ہے, یہ آپ ایکسپلین کر چکے ہیں, ای جی اور ای سی جی کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ 14 سے لے کے 40 تک کے اوپر میرا اس وقت برین جو ہے وہ دھڑک رہا ہے, میرا فزیکل دماغ میرا جو ہے وہ دھڑک رہا ہے. جب ہم نیچے آنا شروع ہوتے ہیں, میجریبل وائبریشن ہے. ہاں ایگزیکٹلی وائبریشن ہے جو آپ ای سی ای جی جو ویوز ہم دکھا رہے ہیں, ای سی جی الیکٹریکل انسیفالوگراف سے آپ جو ہے اوکیولوگراف ہے جو ایگزیکٹلی آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. جس وقت ہم سونے جا رہے ہیں, جس وقت ہم سونے جا رہے ہیں, وی آر اباؤٹ ٹو سلیپ, جس وقت وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں آواز دے اور ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے لیکن ہم کھولنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, باڈی اتنی ڈیپلی ریلیکسڈ ہے کہ ہم جواب دینا نہیں چاہتے, یا پھر ہم صبح کے ٹائم کے اوپر ہم الارم لگاتے ہیں اور الارم بجتا ہے اور ہم یوں نیند کے اندر اس کو جا کے بند کرتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دوبارہ بجے گا لیکن ہم اس کو اٹھنا نہیں چاہتے. اس وقت ہمارا دماغ جو دھڑک رہا ہوتا ہے وہ 4 اور 7 کے بیچ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 4 اور 7 کے بیچ میں ہوتا ہے وہ جو ہماری دماغ کی دھڑکن ہے بیسکلی. اور اس کے بعد جب 4 سے نیچے ہم جاتے ہیں تو ہم سو رہے ہوتے ہیں. 4 سے نیچے جب ہم جا رہے ہیں تو ہم سو رہے ہیں. 4 ہرٹز کی بات ہو رہی ہے, 4 ہرٹز کی 4 بات سائیکلز پر سیکنڈ, بالکل اسی کی بات ہو رہی ہے. 4 سے نیچے ہم سو رہے ہیں. 4 اور 7 کے بیچ میں ہم اس کیفیت کے اندر ہے جہاں ہم ڈیپلی ریلیکسڈ ہے لیکن ہمارا برین کام کر رہا ہے, انفیکٹ ساری چیزیں پروسیس کر رہا ہے, ساتوں کر رہا ہے, اویک ہے, لیکن باڈی کیونکہ اتنی ڈیپلی ریلیکسڈ ہے کہ ہم رسپونڈ نہیں کرنا چاہتے, فزیکل رسپونڈ ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ کیفیت ہمارے پاس جاگتے ہوئے میں بھی ہوتی ہے, سارا دن ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے. یعنی جس وقت کیا ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ سامنے رکھی ہوئی کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو اور کوئی آ کے کہے جی یہی تو رکھی ہوئی تھی چابی اور کہاں گئی. ٹھیک ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوں اور ہم اس کردار کے اندر اتنا کھو جائیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں. کیا ایسا ہوتا ہے کسی فلم میں ہم کھو جائیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جیسے حضرات کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ان کو 2-3 بار آوازیں دی جائیں اور پھر وہ اچانک ان کو جو ہے وہ آواز آتی. گاڑی چلاتے ہوئے ہم ایگزٹ بھول جائیں یا کبھی اچانک پتہ لگتا ہے کہ روز ہم یہاں آتے کیسے پہنچ گئے. یہ وہ اسٹیٹس ہیں جس کے اوپر ہمارا جو دماغ کی دھڑکن ہے وہ 4 اور 7 کے بیچ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے ریم سائیکلس اور نان ریم سائیکلس بتائی تھی اس کے اوپر, وہ ایگزیکٹلی جو وہ ٹائم جس کے اندر ہمارا دماغ 4 اور 7 کے بیچ میں دھڑک رہا ہوتا ہے وہی ٹائم ہوتا ہے جس میں خواب نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ میں سنتا رہوں اس کو. اٹ از سو انٹرسٹنگ. ناظرین, ایک تو پہلی بات یہ جو اس ڈسکشن سے سامنے آئی کہ دل تو دھڑکتا ہی ہے لیکن دماغ بھی دھڑکتا ہے, اور اس بات کے دوران ہی کچھ آپ کو جو ہم نے امیجز دکھائے یہ وہ میجرڈ فریکوینسیز ہیں جو مختلف اکوپمنٹ ہے, جس میں ای ای جی ہے, جس میں ای سی جی ہے, جس میں ای او جی ہے, اور ان آلات کی مدد سے ان فریکوینسیز کو, دماغ کی ان دھڑکنوں کی رفتار کو آپ سمجھ لیجئے میجر کیا گیا اور یہ امیجز آپ کو دکھائی گئیں. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور اس سائنٹیفک ڈومین کو میپ کرنے کی کوشش کریں گے ریلیجس ڈومین پہ اور اس کے بعد اس کے اسپریچول ڈومین پہ. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم خوابوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے پروفیسر صاحب کہ خواب روح کا تجربہ ہے. اچھا, روح کیونکہ کوانٹیفائبل نہیں ہے, پچھلے پروگرام میں بھی عامر صاحب یہ بتا چکے ہیں ہمیں, ڈاکٹر عامر, کے روح امر ربی اللہ نے اس کو کہا اور تمہیں اس کا قلیل علم دیا گیا ہے, قرآن میں موجود ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, تو اب اس شعور اور لاشعور کی جو ڈسٹنکشن ہے اس کو روح پہ کس طرح میپ کیا جا سکتا ہے اس حدیث کی روشنی میں؟ خواب روح کا تجربہ ہے. ایک انسان جو ہے اس کا ایک یہ جسم ہے جو ایک فزیکل ایک جسم رکھتا ہے, اور اس جسم کو چلانے کے لیے اس کو ایک انرجی چاہیے. ویسے یہ انرجی کی فارم میں, ہر چیز انرجی کی فارم میں, اس کائنات کی ہر چیز فارم میں, ایک کنڈینس انرجی کی فارم میں انسان کا ایک جسم نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر جو گوشت پوست کا ہے, اور اس کو چلانے کے لیے ایک سورس چاہیے, ایک فیول چاہیے, ایک الیکٹریسٹی چاہیے. وہ ایک روح ہے جو امر ربی اللہ تعالیٰ نے وہ سورس دی ہے. ناؤ بیسڈ آن دیٹ فیول اب یہ گاڑی چلے گی. ابھی جو گاڑی چلانے کی صلاحیت ہے یہ ہمارا شعور ہے, یہ ہمارا شعور ہے. جب وہ روح چلی جاتی ہے, وہ الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے, تو یہ باڈی بھی رکھی ہوئی ہے,
جو کہ گل چھڑ کے دوبارہ کسی جگہ میں ٹرانسفارم ہو جائے گی اور وہ صلاحیت ہماری ختم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی میں حرکات کر رہا ہوں, جو بھی میں عمل کر رہا ہوں, وہ بیسڈ آن اسی روح کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں جو الیکٹریسٹی میرے اندر آئی ہے. بجلی چلی جائے تو یہاں کچھ نہیں ہوگا ابھی, تو وہ بجلی آئی ہے تو یہ ہارڈ ویئر بھی چلنا شروع ہوا ہے اور یہ پروسیسنگ بھی شروع ہوئی ہے. تو اس کو اگر اس اسپیکٹس پہ دیکھیں کہ ایک انسان جو سارا دن سوچتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 60 سے 65 ہزار خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں, 90% وہ خیالات انسان کو دوسرے دن دوبارہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرے دن وہ اس کے 90% دوبارہ آتے ہیں, یعنی وہ خیالات جو اس کو آتے ہیں 90% دوبارہ وہ خود ہی خیالات کو دوبارہ لے کے آتا ہے. شعور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا شعور جاگا ہوتا ہے 10 سال سے اوپر جب ایج ہوتی ہے تو انسان کا شعور وائی وین ویئر جاگنا شروع ہوتا ہے, کویسچننگ موڈ کے اندر انسان آتا ہے, یا اس کی دھڑکن جس وقت جو میں نے آپ کو کہا کہ 10 سے اوپر جاتی ہے, اس وقت ہمارا شعور پوری طرح موجود ہے. میں کوئی بھی بات کہوں گا یا حضرات فوراً کہیں گے کیسے, کیوں, لیکن اگر وہ شعور کی اسٹیٹ میں انڈیوس کر دوں, جو کہ میرے پروفیشن ہے, کہ اگر میں آپ کے برینز کو 6 اور 7 کے نیچے لے کے چلا جاؤں تو پھر آپ کا وہ کویسچننگ موڈ ختم ہو جائے گا, کیونکہ میں نے وہ انکانشیس ڈومینیٹ کر دیا ہے. یعنی خواب میں وہ کویسچننگ موڈ ختم ہوا ہوا ہے خواب کے اندر ایگزیکٹلی یہی ہوا ہوا ہے کہ دن کے اندر دیکھیں انسان کے پاس جو بھی خیالات وائلڈ قسم کے خیالات آتے ہیں, ہمارا شعور اس کو روک دیتا ہے فوراً, آٹومیٹک سسٹم ہے. اگر ایک انسان چلتا ہے باہر اور اس کو وائلڈ قسم کے خیالات آ رہے ہیں کہ یار یہ پہاڑ جو ہے یہ میرا گھر پہاڑ جتنا ہو جائے, یہ خیال بالکل کامن ہے, آ سکتا ہے, لیکن شعور اس کو اسی وقت ٹوک دیتا ہے کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جس وقت وہ خیال تو آیا تھا اور خیال اسٹور بھی ہوا تھا, جس وقت وہ خواب کی کیفیت کے اندر گیا تو وہ شعور جا چکا ہے. اس وقت وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب پاپ اپ ہو رہی ہیں, سب وہ پاپ اپ جو ہے بہت ہی اہم نقطہ ہے, کیونکہ یہاں سے مجھے یہ کی ملی اس بات کی کہ منیب قدوائی صاحب, اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ جو سمبلز ہیں خواب میں, اور وہ جس طرح ہمارے ساتھ حیدر رضوی صاحب موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ کچھ سپریس چیزیں, آلدو کہ فرائڈ کی تھیوری تھی کہ جی بچپن کی سپریس چیزیں, لیکن یہاں جو نقطہ آیا ہے وہ یہ کہ جو میرے روزمرہ کے ایکسپیرینسز ہیں جو کہ شاید اس قابل نہیں ہیں کہ شعور ان کو اجازت دے کہ وہ مجھے ٹیک اوور کریں, لیکن خواب میں سوتے میں کیونکہ شعور وڈرا ہو چکا ہے, شعور ایکٹیو نہیں ہے, تو لاشعور میں وہ سمبلز اب ابھر رہے ہیں دوبارہ. یہ اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں بالکل اس 4 to 7 ہرٹز کی فریکوینسی پہ جس پہ دماغ دھڑک رہا ہے, یہ سمبلز ابھر رہے ہیں, یہ اسی طرح نظر آتا ہے. اب سوال جی پلیز کامنٹس, یور کامنٹس. میں بس وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات ایڈ یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ دن بھر اس میں انفیکٹ میانہ روی کا تھوڑا سا ہمیں راستہ لینا پڑے گا کہ فرائڈ بھی اس حد تک صحیح تھے کہ انسان کی جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تو بچپن میں 3 سے 7 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. اب اگر کوئی ایکیوٹ قسم کے پرابلم یا ٹراماز ہوں انسان کے تو وہ تو کیری آن کرتے ہیں جب تک کہ اس کا تدارک نہ ہو. ٹھیک ہے, تو میں اس کو بھی شامل حال رکھوں گا اور یہ بھی ایڈ کروں گا کہ دن بھر کے ہونے والے حالات و واقعات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ وہ ہمارے برین میں سٹور ہو رہے ہیں اور اب وہ انکانشیس لیول کے اوپر مینیفیسٹ ہو رہے ہیں اپنی زبان میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو زبان ہے شعور تو سو گیا, شعور سو گیا, لیکن جب برین سوتے وقت ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو کامل نہیں ہوتا, مکمل طریقے سے نہیں ہوتا, اس کے کچھ اور ایریاز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یعنی شعور, ہم تو یہ کلیئر ہو گیا کہ شعور ڈی ایکٹیویٹ شعور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, لا شعور زندہ ہے اس وقت. لیکن دیکھیں لوسیڈ ڈریمنگ کی اگر ہم بات کریں, اس کا ریفرنس دیں, اور پری ڈریم سجیشن کی ہم بات کریں تو شعور سونے تک تو اثر کر سکتا ہے ڈریمز کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی کہا یہ جاتا ہے, اب یہ کس حد تک صحیح ہے وہ ہم پینل سے بھی پوچھ سکتے ہیں, کہ لوگ کہتے ہیں جناب اگر آپ خواب میں ہیں اور اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خواب میں ہیں تو آپ کانشیسلی یو کین میک این ایفرٹ ٹو ڈو دیٹ. دیٹ از لوسیڈ ڈریمنگ, جس میں آپ اپنے خواب کے اندر جو ہو رہا ہے اسے کنٹرول, اور یہ ہوتا ہے میرے خیال میں. جی ڈاکٹر صاحب, لائک ٹو کمنٹ. دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ باقی چیزیں جو ہے وہ اب صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 اور 7 کی دھڑکن کے اوپر بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہم 4 سے نیچے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک, یعنی جس وقت ہم اپیرنٹلی سو رہے ہیں, یعنی 4 سے نیچے جب ہماری دھڑکن ہو رہی ہے تو ہم سو رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ سائنس بھی پروف کر رہی ہے اور مشاہدات بھی پروف کر رہے ہیں. اور اگر آپ انبیاء کرام اور اولیاء حضرات کا وقت جو لیں تو وہ تو اس سے زیادہ, یعنی انسان اس لیول کے اوپر جا سکتا ہے کہ جب وہ وہاں پر بھی کانشیسلی اپروچ کر سکتا ہے. میں ایک جنرل فنومینا کی بات کر رہا ہوں کہ جنرلی جو عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس دھڑکن کے اوپر اس کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے. لیکن جب انسان وہ صلاحیتیں حاصل کر لیتا ہے تو اس 4 اور 7 کے بیچ میں تو اتنی سائنس پہ کام کر رہی ہے, جس کے اندر میں ہپنو برتنگ ہم لوگ کینیڈا امریکہ میں پریکٹس کر رہے ہیں کہ جی بغیر اینستھیسیا کے بغیر
سرجری جو ہے وہ کی جا رہی ہے, جو ہے وہ ہپنوبرتنگ جسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی اس کے نارمل ڈیلیوریز ہو رہی, اسی 4 اور 7 کے بیچ میں رکھتے ہوئے دانت نکالا جا رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں ہو رہی. لیکن جو لوگ اس سے بھی زیادہ آگے کام کر رہے ہیں, جن کے جو پریکٹس ہے, جو اس وقت اب انفیکٹ اس وقت وہ سائنس جو ہے وہ بن چکی ہے کہ ہم 4 سے نیچے بھی بہت کام کر سکتے ہیں. میں یہ ایک سوال پٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عامر. کہا جاتا ہے کہ, اور چائنیز کی میتھولوجی یہ ہے کہ جو آدمی سو رہا ہے ایکچولی اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی ہے, نیم مردہ ویسے بھی خواب کی حالت کو کہا جاتا ہے, اور اس آدمی کو اگر آپ جھنجھوڑ کے جگائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی روح اتنی تیزی سے واپس نہ آ پائے. یہ چائنیز میتھولوجی ہے. کیوں میں اس سے یہ لے رہا ہوں کہ کیا خواب کی کیفیت میں روح ہمارے بدن میں ہوتی ہے؟ دین کیا بتاتا ہے؟ جو ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے, تو اس کے الفاظ پہ اگر غور کریں, اللہم بسمک اموت و احیا, کہ اے اللہ میں تیرے نام سے اموت مر رہا ہوں, و احیا اور تیرے نام سے ہی دوبارہ جیوں گا. پھر صبح بیداری کی جو دعا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں جلا بخشا, زندہ کیا موت کے بعد, اور پھر وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, ہمیں آخرکار اسی کے پاس لوٹنا ہے. جہاں تک مذہب کی بات ہے, اسلام کی بات ہے, تو اسلام نے اشارہ ہمیں دیا ہے یقینی طور پر. پیراسائیکولوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یقینی طور پر جب انسان سوتا ہے تو اس کا, آپ اسے لاشعور کہہ لیجئے, کچھ بھی کیجئے, اور جہاں تک مینٹلٹی کی یا ذہن کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں احادیث میں ایک اور دعا بھی ملتی ہے. اچھا, میں کیونکہ وقفہ لینا ہے مجھے, میں یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کروں گا. اٹس اے ویری اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن, اور ظاہر ہے ہم ڈریم کے انٹرپریٹیشنز کی طرف بھی جائیں گے, ان موضوعات پہ بھی آئیں گے جن کا جنرلی انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن سنس دس شو از سپوز ٹو بی اے اسکالسٹک شو, تو ہم یہ جاننے میں ضرور انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ جس چیز کو خواب کہہ رہے ہیں, اس پورے فینومنا کا, اس پورے عمل کا ماخذ کیا ہے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر عامر سر, آپ نے جو سونے کی اور اس کے بعد جو اٹھنے کی مسنون دعائیں بتائیں, اس میں موت کا ذکر ہے اور اس کے بعد دوبارہ احیا کا یعنی حیات کا ذکر ہے. تو کیا اس بات کو یوں لیا جا سکتا ہے کہ خواب کی جو کیفیت ہے وہ قریب ترین ہے موت کی کیفیت؟ جی بالکل, یا موت ہی کی کیفیت؟ نہیں بالکل, موت تو ایک دوسری ایک یعنی ایکسٹراڈنری کیفیت ہو جاتی ہے. موت اس درجے میں ہے کہ جس وقت انسان کا شعور یقینی طور پر سو رہا ہوتا ہے اور اس کے لاشعور, اس کا نفس, وہ مختلف کیفیات یا پھر روح, جو جس طرح میں نے پیراسائیکولوجی کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی, پیراسائیکولوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ روح سفر کرتی ہے اور روح مختلف مقامات پر جاتی ہے. روح سفر طے کرتی ہے اور لمبے چوڑے عرصے یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں بہت دور دور تک بہت سارے کام کر کے آ جاتی ہے, جیسا کہ ہم خواب میں مختلف امیجز دیکھتے ہیں. لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک بات کی تھی کہ کیونکہ جتنے بھی ماہرین نفسیات ہیں معذرت کے ساتھ, وہ سب شعور لاشعور میں ہی پھنسے رہتے ہیں, اور جو نفس ہے اور روح ہے اس کی اس ماہیت میں جس میں مذہب زور دیتا ہے نہیں جا پاتے. اور فرائڈ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ جو آپ کا لاشعور. لیکن کیا مذہب کو پیراسائیکولوجی اور ماہر نفسیات ایکسپلور نہیں کر سکتے اپنی سائنس سے؟ نہیں, یقیناً کر سکتے ہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ فرائڈ نے بھی یہی کہا ہے کہ لاشعور سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اور کوئی طاقت نہیں ہے. فرائڈ کی تو ایک تھیوری ہے, لیکن سب اسی کو فالو کر رہے ہیں نا عموماً. نہیں, فرائڈ کی تھیوری میں بہت سارے اب معاملات خراب بھی ہو چکے ہیں, ایک الگ بحث. اچھا, موت, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواب کی کیفیت ہے وہ موت کی کیفیت ہے یا نہیں؟ موت کی کیفیت ہے, اس درجے میں نہیں ہے. کس درجے میں؟ جس درجے میں باقاعدہ طور پر ہم کہتے ہیں کہ ماتا فلاں فلاں بالکل مر گیا ہے. اس درجے اور اس درجے میں علی محمد خان صاحب فرق کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس درجے میں تو صرف یہ ہے کہ وہ روح واپس دوبارہ نہیں آئے گی, جبکہ خواب کے بعد, اٹھنے کے بعد روح دوبارہ آ جاتی ہے. کیا یہ فرق ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, اس میں جو چیز مثال دی جا رہی ہے, میں اس کو ایک چیز سے ریلیٹ کروں گا کہ ایک ہم مطلب عام طور پہ حکایات میں, روایات میں, مختلف حدیثوں میں ملتا ہے کہ ہماری جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو روح قبض کرنے کے بعد قبر میں اتارا جاتا ہے, قبر کا عذاب ہوتا ہے. اب قبر کا جب وہ روح جسم سے اتر گئی, نکل گئی, پرواز کر گئی, تو عذاب جسم کو دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جسم میں کوئی چیز ہے
جو عذاب قبر کو فیل کر رہی ہے. دیکھیں یہ دراصل اسٹیجز ہیں اور مختلف. عذاب قبر سے پہلے سوال و جواب ہوتا ہے. سوال و جواب ہوتا ہے بالکل. کس سے؟ اس میں مردے سے جس کی روح مردے سے جس میں روح آتی ہے, جس میں روح آتی ہے بالکل. جسم سے سوال جواب نہیں ہوتا, جسم تو ایک اس روح سے ہوتا ہے. اس شخص سے ہوتا ہے نا, وہ یہ یوں ہی ہے نا, فزیکلی بھی ہوتا ہے نا. اس میں یہ نہیں, سوال تو یہ ہے نا, کیونکہ جسم تو ڈیکمپوز ہو جانا ہے ایک وقت کے بعد, تو وہ جو سوال جواب کی کیفیت ہے اس میں تو وہ روح واپس آئے گی نا. جی بالکل, کیونکہ انرجی تو وہ روح تھی. کمال صاحب باڈی تو وہ وہیکل ہے نا جس کے ذریعے روح, کیرنگ وہیکل, تو ظاہر ہے وہ تو انسان کے جو اعضاء ہیں وہی تو جواب دہ ہوں گے نا جو دنیا میں انہوں نے کیا, اور وہ انرجی واپس آئے گی تو وہ انرجی واپس آئے گی. بالکل. اس انرجی کے بغیر تو اعضاء کسی. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, یہ ڈسکشن ظاہر ہے کیونکہ خواب کا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں, اور شاید ہم اس کو شاید سمجھ بھی نہیں سکتے ایک حد سے زیادہ کہ روح اور لاشعور یہ ساری جو باتیں ہیں, لیکن نقطہ صرف یہ ہے کہ خواب کی کیفیت میں روح وڈرا ہو جاتی ہے. عام ناظرین کے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ جو خواب کا جو سلسلہ ہے, جس وقت آپ خواب میں ہیں جی, تو بیسیکلی اس وقت آپ کا شعور جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے فرام دا ریئل ورلڈ. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ وہ ڈسکنیکٹڈ ہے, اور جس وقت انسان کانشیس ہوتا ہے, جاگ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ مختلف, جیسے اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں یا میں آنکھیں پلک جھپک رہا ہوں, تو میری جو انرجی ہے یا میری جو بھی کانشیس ہے, تو وہ اس طرف بھی اس میں جو انرجی ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ہے. جبکہ جس وقت آپ سو رہے ہیں, جس وقت آپ خاص طور پہ جب آپ خواب کی حیثیت میں اس جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ اس وقت 4 اور 7 کی ہرٹز کے درمیان میں اگر آپ ہیں تو اس وقت آپ کو خواب نظر آئے گا, اس لیے کہ اس وقت آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل سکون میں ہے, اور اس کے جو جتنے جو آپ کے انوالنٹری فنکشنز ہیں, دل کا دھڑکنا یا معدے میں ہاضمے کا سلسلہ, اندر وائٹ بلڈ سیلز ہیں جو بیماریوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, نئے سیلز ہیں جو جنریٹ ہو رہے ہیں, تو وہ جو سلسلے ہیں وہ تو اپنی جگہ جاری ہیں, لیکن باقی تمام انرجی جو ہے وہ آپ کی ذہن کے اندر ہے. اور اس سلسلے میں جو میرا اپنا ایک خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں جو ذہن انسان کا اس وقت جو ہم سو کالڈ کہتے ہیں کہ جی تمام چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں کنٹرول ہو رہی ہیں, تو ذہن کہہ لیں یا قلب, بہرحال ایک دوسرا انداز ہے, قلب پہ ہمارے ہیں, ہاں وہ ہم بعد میں آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ فی الحال اگر ہم جو ہے وہ ذہن کی بات کریں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس وقت جیسے انسان بیدار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے کچھ خواب دیکھا تو تھا لیکن یاد نہیں ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ذہن میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو بھی اس نے دن بھر میں اس نے جو بھی کانشیسلی یا شعوری طور پہ جو بھی چیز, جو بھی میسیجز, جو انفارمیشن اس نے کلیکٹ کی, تو وہ بالکل اسی انداز میں ہے کہ جیسے شام کو لائبریری بند ہونے کے بعد لائبریرین جو ہے وہ تمام کتابیں اپنی پراپر جگہ پہ رکھتا ہے تاکہ کل کو اس کو جس وقت وہ ایک خاص کتاب کسی کو نکالنی ہو تو وہ اس جگہ سے نکل آئے, اس کی کیٹلاگنگ پراپر طریقے سے ہو جائے. تو ذہن بھی اسی انداز میں وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ اس کو پراپر جگہ پہ جو ہے وہ پلیس کرتا ہے تاکہ جس وقت آپ اس کو کسی چیز کو یاد کرنا چاہیں تو وہ اس کو اس پراپر ریفرنس کے ساتھ اب سے 20 سال 25 سال پہلے کی اگر آپ کی کوئی ایک کبھی ایک خاص واقعہ ہوتا ہے اور آپ کو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے تمام جو پریویس جتنی میموریز ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی ایسپیکٹ کے ساتھ ہے, کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لنکڈ ہے, تو وہ آپ کا ذہن ہی ہے جو کہ اس کو اس میموری میں سے, ڈیپ میموری میں سے نکال کے لا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ایسپیکٹ وہ ہے جو کہ انسان جس وقت آپ سو رہے ہیں اس وقت وہ ذہن یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو کچھ چیزیں وہ ہیں جو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ذہن جو ہے اس کے لیے ٹائم کوئی معنی نہیں رکھتا, ٹائم ٹریول اس کے لیے پاسبل ہے, آگے بھی جا سکتا ہے پیچھے بھی جا سکتا ہے. تو جو جس وقت آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے مطلب دنوں کا یا مہینوں کا یا سالوں کا سفر آپ کو چند لمحے میں آپ کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کئی گھنٹے گزارے یا کئی سال آپ نے گزارے, لیکن اصل میں آپ نے وہ چند سیکنڈ یا ایون پارٹ آف دا سیکنڈ میں آپ نے وہ خواب دیکھا ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ان میں سے جو خواب ہمیں یاد رہ جاتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم تعبیر کے حوالے سے اس کی بات کریں بعد میں تو وہ زیادہ بہتر ہے. انٹرپریٹیشن کی تو ہم بات کریں گے, لیکن یہ جو روح کا معاملہ ہے یہ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں میں روح, لاشعور, شعور, اب اس کو ریلیٹ لیکن کیسے اس کو کریں؟ پھر اگر اس کو اور جیسے جو ہے وہ سمپلیفائی کریں کہ اگین ہمیں جو تاکہ پھر وہ اگر بعد میں جو کانسیپٹ کلیئر ہو, شعور جو ہے وہ ہمارا وہ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پروسیسر ہے خالی. ٹھیک ہے, یہ ایک پروسیسر جہاں ہے, فوکس ہے اس کو شعور کہتے ہیں, بس اس کو شعور کہتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ 7+-2 سے زیادہ یہ ایک وقت میں کام بھی نہیں کر سکتا ہے, یعنی 5 سے لے کے 9 کام اگر ایک ساتھ دے دیے جائیں, 90 کے بعد اگر 10واں کام, جینیس کی بات ہو رہی ہے, جو اپنے آپ کو جینیس کہتا ہے, اس کو 10واں کام دے دیا جائے تو وہ اس کا بھی کولیپس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کمپیوٹر پہ 8 پروگرام آپ ایک ساتھ کھولے تو کہے گا جی کمپیوٹر ہینگ, ملٹی ٹاسکنگ کی لمٹ ہے, لمٹ ہے. کہ اسی طرح ہماری شعور کی ایک لمٹ ہے. اچھا, آپ بڑے سمپل ہے, ہم لوگ بچپن سے صابن استعمال کرتے آ رہے ہیں, بچپن سے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے آ رہے ہیں, خریدتے بھی آ رہے ہیں. آپ مجھے اس وقت اگر میں کہوں کہ مجھے کسی 5-6 صابنوں کے نام بتا دیں, مشکل.
2-3 पे रुक जाएंगे. 5-6 टूथ पेस्ट के नाम बता दें. हम अगर स्टोर पे जाते हैं ज़मीन से लेकर ऊपर तक साबुन और जो है वो टूथपेस्ट लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं तो उससे आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमारी जो लिमिट है इट्स अ वेरी लिमिटेड. अच्छा, जो चीज़ यहाँ नहीं प्रोसेस होती है वो ट्रांसफ़र होती है लाशऊर. जो चीज़ हम सारा दिन सोचते हैं और जो हम नहीं सुलझा पाते वो हम लाशऊर को ट्रांसफर कर देते हैं. मेरे लाशऊर में है कि कितने टूथपेस्ट थे. एग्जैक्टली है, क्योंकि मैंने एब्जॉर्ब तो किया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो गई है. कितनी दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम कोई चीज़ सोचते रहते और उसके बाद थक के छोड़ देते हैं, और फिर किसी भी वक्त ड्राइविंग करते हुए, किसी भी वक्त टीवी देखते हुए, किसी भी वक्त किसी से आपस में बात करते हुए जब बिल्कुल महव हो, अचानक वो वापस सॉल्व होके आती, अरे यार ये वाली बात थी. तो हुआ क्या कि हम क्योंकि जब हमने उसको ट्रांसफर कर दिया अनकॉन्शियस के ऊपर, वो सॉल्व करता रहता है. और जैसे ही वो सॉल्व होता है वो वापस आपको भेज देता है कि जी ये रहा आपका जवाब. ठीक है. हमारी जो नींद की साइकिल है उसमें 2 ही मेजर काम होते हैं. एक जो बॉडी रिपेयर होती है, अब ये वो साइकिल है, ये शऊर लाशऊर अब समझ आ गया ना. तो अब ये वो साइकिल है कि जिसमें एक्चुअली काम हो रहा है, जिसको हम ख्वाब कह रहे हैं. सही. ख्वाब इज दैट सही वर्क डन बाय द अनकॉन्शियस, जिसमें जाहिर है हम कॉन्शियस नहीं है, लेकिन हमारे अंदर का दिमाग काम कर रहा है. नाज़रीन, फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और इंटेलेक्चुअल लेवल इस डिस्कशन का जाहिर है हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी माहियत को समझने के लिए हमें पहले इसके फ़लसफ़े को समझना पड़ेगा. वक्फा लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम रफ्ता रफ्ता अपने इन ख्वाबों के डिस्कशन में उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम अगले प्रोग्राम से ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल में इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पे और आपके ख्वाबों की ताबीर पे, वो हिस्सा जिसमें गालिबन आम इंसान का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहाँ पे आ जाएंगे. लेकिन डॉक्टर साहब, लास्ट सेगमेंट है हमारा, आप बड़ी अहम बात हमें बता रहे थे और वो ये थी, जिसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ कि शऊर तो सो गया, यानी ख्वाब के वक्त, नींद के वक्त, लेकिन लाशऊर अपनी पूरी तवानाई के साथ काम कर रहा है. प्लीज कंटिन्यू. जी, जैसे मैंने आपको कहा कि नींद के अंदर 2 ही काम होते हैं. एक वो पार्ट है जो बॉडी को रिपेयर कर रहा है, यानी सारा दिन में जो हमने एनर्जी यूज़ की है, सारे सेल्स जो यूज़ की है, अब उसको रिपेयर हो रही है, बॉडी रिपेयर हो रही है. ठीक. और दूसरा पोर्शन वो है जिसके अंदर ये तमाम वो जो गुत्थियाँ सारा दिन हमने अनसॉल्व भेज दी थी, जो असाइनमेंट हमने उसको दे दिया था, वो हमें सॉल्व कर रहा है. वो ठीक है. वो जितना वो सॉल्व करता जाएगा उतना हम सुकून से सुबह को उठ सकेंगे. ठीक है. जितना वो अनसॉल्व रहेगा उतना ही हम उसको जो है वो परेशान सॉल्व होने वाली चीजें हैं जो हमें ख्वाब के तौर पे नजर आ रही हैं. क्या हाँ, वो क्योंकि वो अपना प्रोसेस कर रहा है ना, वो अपना प्रोसेस कर रहा है, तो वो चीज़ों को सॉल्व कर रहा है. यानी आपने सारे एल्गोरिथम्स वहाँ लगा के छोड़ दिए थे, अब वो सॉल्व कर रहा है और आपको वो जवाबात जो है वो क्लियर कर रहा है. नंबर 1. नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें वो लेट गो भी कर रहा है. यानी बहुत सारी चीज़ें जो हमने सारे दिन स्टोर की थी, अब वो उसको जो है वो लेट गो भी कर रहा है. यानी जिसको ज़रूरत नहीं थी वो लेटिंग इट गो, ताकि वो स्पेस फ्री अप हो सके, फ्रेश अप हो सके. इस पैराडाइम में अब डरावना ख्वाब और अच्छा और बुरा ख्वाब इस पैराडाइम में कैसे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी एक रिसर्च बड़ी क्लियर है कि पहले जब लोगों के ख्वाबों को स्टडी किया जाता था तो वो ब्लैक एंड वाइट होते थे. जब लोगों को बस कलर टेलीविजन आ गया और लोगों ने कलर टेलीविजन और कलर मूवीज देखनी शुरू कर दी, तो ख्वाब अब कलर हो गए. डॉक्टर साहब, दुनिया तो उस वक्त भी कलर थी. दुनिया देखे, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट जब हम चीज़ें फोकस करते थे. देखिए, हम जैसे मैंने आपको कहा, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, मेरे जो दिमाग धड़क रहा है वो 14 एंड अबव के ऊपर धड़क रहा है. ठीक है. किसी भी चीज़ के ऊपर जब मैं अपना फोकस कर लूँगा, अटेंशन कर लूँगा, महव हो जाऊँगा, खो जाऊँगा, तो पहला काम ये होगा कि मेरी ब्रेन की धड़कन नीचे आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. 10 के नीचे लाशऊर शुरू होता है, जो मराकबे में होता है. एग्जैक्टली 10 से नीचे लाशऊर शुरू होता है. 10 से ऊपर जैसे ही मैं जागूंगा, क्यों, वाई, व्हेन, वेयर आना शुरू हो जाएगा. 10 से नीचे मैं जा रहा हूँ उस लाशऊर के ऊपर. और 4 और 7 के बीच के अंदर आपको पता है कि जो है वो स्टेज कहलाती है जिसको हम इंस्टॉलेशन एज कहते हैं, स्टेज कहते हैं, प्रिंटिंग स्टेज कहते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त ब्लैंक स्लेट है. इसके ऊपर आप जो लिख रहे हैं इस 5 हवास की मौजूदगी के अंदर, वो एज इट इज जाके लिखा जा रहा है. प्रोसेस वो हो रहा है. ये वो जगह होगी जो हिप्नोटिस्ट, यही वो ट्रांस की स्टेट है. देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में कहा था कि इंसान जिस वक्त इस दुनिया में पैदा होता है तो खालिक कायनात ने उसको सिर्फ 2 खौफ लेके इस दुनिया में भेजा है. एक है बुलंदी से गिरने का खौफ और एक है बुलंद आवाज़ का खौफ. इसके अलावा जो भी इंसान अपनी लिमिटेशन समझता है वो इसने इस दुनिया में सीखा है. ठीक. और वो कहाँ से सीखा है? वो इसी 5 हवास के प्रोसेस के ऊपर, जब माँ के पेट से जो उसके ऊपर इंस्टॉल हो रही है.
کیونکہ اس وقت شعور جاگا ہوا نہیں ہے، تو جو چیز جیسی ہے وہ ویسی کی ویسے ہی اسٹور ہو رہی ہے. صحیح. جو جس طرح اس کو وہ لنک کر رہا ہے وہ ویسی کی ویسے ہی موجود ہے. میری لمیٹیشن صرف میرا اپنا خیال ہے. ایگزیکٹلی. اب جب مجھے یہ پتا ہے کہ اگر ایک شخص کو 4 سال کی ایج میں 5 سال کی ایج میں کوئی خوف جو ہے وہ داخل ہوا تھا، جو آج اس کو نہیں پتا کہ وہ خوف اس کو کیوں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ڈیزائرڈ عمل نہیں کر رہا، کیونکہ وہ 4 سال کی ایج میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کی برین فریکوینسی کو 4 اور 7 کے بیچ میں ہمیشہ لایا جا سکتا ہے، اور وہاں سے وہ جا کے اس اسٹوریج کو، اس ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ان انسٹال کیا جا سکتا ہے اور پازیٹیولی ری انسٹال کیا جا سکتا ہے. اور ایون ڈریم تھراپی کے اندر جو لوگ جو سیلف سجیشنز کے اوپر کام کرتے ہیں، مراقبے پہ کام کرتے ہیں، میڈیٹیشن پہ کام کرتے ہیں، وہ یہ کام خود بھی بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اور کچھ گاڈ گفٹڈ لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ہر انسان کر سکتا ہے. ہم یہ سکھا رہے ہیں لاسٹ 10-15 سال سے، ہم سکھا یہی رہے ہیں کہ ہم ایزیلی اب یہ کام کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہیں، کہ جو کہ اس لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت آرام سے جا سکتے ہیں، یعنی میں سارا اپنی فوکس رکھتے ہوئے اپنی اس برین فریکوینسیز کو وہاں پہ رکھ سکتا ہوں جہاں کے اوپر میں چیزیں انسٹال کر سکتا ہوں اور سیلف انسٹال بھی کر سکتا ہوں، چیزیں سینس بھی کر سکتا ہوں. خواب میں تو ہم ہیں ہی اسی جگہ پہ. اور جو بات منیب کدوائی صاحب نے کی تھی، مجھے اب وہ اس سے لنک ہو رہی ہے کہ لیوسڈ ڈریم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ جگہ جس میں آپ اپنے خواب میں خود اپنے مناظر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں اس سے پھر ہم اپنے آپ کو ہیل بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کو اپنا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گیا. ایک تو وہ پرابلم ہے جو 4 اور 7 کے بیچ میں سوتے ہوئے لاشعور خود بخود سارٹ آؤٹ کر رہا ہے، اور ایک وہ پرابلم ہے جو انسان کو پتہ لگ گیا ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو مجھے اس کی برین فریکوینسیز کو 4 اور 7 کے اوپر لانا ہوگا، جہاں پہ میں جا کے اس کو ان انسٹال کروں اور ری انسٹال کروں، ایک ڈیزائرڈ آؤٹ کم کو جو ہے وہ میں ری انسٹال کروں. یا میں اس کو کانسٹنٹلی سجیشنز کے تھرو میں اس کو یہ انسٹال کروں کہ وہ ریپیٹیٹیو سجیشنز کے تھرو جب وہ رات کو خود سو رہا ہوگا، اسٹیٹ تو وہی ہوگی 4 اور 7 کے بیچ میں، وہ وہاں پہ جا کے وہ آٹو ہیلنگ کا کام کرے گا. تو میں وہ اس کے اوپر کام کروں گا بینگ اے تھراپسٹ، کہ وہی سجیشن جب وہ سوئے گا جا کے اور اس کا برین 4 اور 7 کے بیچ میں جائے گا آفٹر 2 گھنٹے 20 منٹ کے بعد، تو وہ اس لیول کے اوپر آ جائے گا جہاں پہ وہ کام شروع کرے گا. اب میں نے اس کو گائیڈ کر دیا ہے کہ بھیا جو تم کام کر رہے ہو وہ یہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس ہیلنگ پہ آپ سے اگلے پروگرام میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ ہم خوابوں کے ذریعے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں، کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود. جی ڈاکٹر صاحب. سر کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا کہ وہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر وہ تھرو ہپنو تھراپی وٹ ایور وہ کرتے ہیں. یوں کہہ لیجیے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیں تو ہم زیادہ بہتر انداز میں ہے کہ ہم اپنی ہیلنگ کر سکیں. اور وہ فوکس کرنے کے لیے جو ہمیں بطور مسلمان ہمیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے جو ہم فوکس کرتے ہیں، اسی لیے نماز کے دوران ہمیں کبھی کبھار ایسے خیالات بھی آ جاتے ہیں جو کبھی ہمیں چیز بھولی ہوئی ہے وہ یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کے اوپر فوکس کر لیا تو آپ اپنے اس فوکس کے ذریعے یا اس جو توجہ کے ارتکاز کے ذریعے، اس کے ذریعے پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو یقیناً ہم اس میں جو ہے اگر ہم کانشیسلی اس اسٹیٹ میں جانا چاہیں تو ہم جا بھی سکتے ہیں. اور میرے خیال علی صاحب اس میں کچھ تھوڑا سا بات بھی کر رہے تھے. میں بات کر رہا تھا مطلب بریک کے دوران کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مطلب کھو جاتی ہیں، آپ نے کہیں رکھ کے بھول گئے. اس میں نے کچھ اسٹڈی کی تھی کہ بعض چیزیں میں بھول جاتا ہوں، کوئی چیز ایسی وغیرہ. تو آپ اس میں یہی جو عمران صاحب نے کہا کہ آپ اسٹیج میں لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر کے آپ اپنے آپ کو پری زیوم کریں کہ آپ پہلے کہاں تھے. اور اپنے آپ کو دوبارہ تمام چیزیں مائنڈ میں اپنے ریپیٹ کریں، وہی تمام پروسیسز جو آپ کرتے آئے ہیں، اور اس چیز تک آپ جا سکتے ہیں کہ وہ چیز کہاں تھی. کوئی چیز آپ کی کہیں گم گئی ہے، کوئی ایسی چیز، وہ آپ اپنے آپ کو سیلف اس طرح سے کر کے اور اگر اس میں آپ مزید پریکٹس کریں تو آپ بہت سی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ جاگتے کی پریکٹس کی بات کر رہے ہیں. ہاں اچھا، کدوائی صاحب کے پاس کوئی اینگل تھا اس حوالے سے؟ 2 باتیں میں بس جلدی سے کہنا چاہوں گا. ایک تو جو ڈاکٹر عمران صاحب نے بلیک اینڈ وائٹ اور کلر کی بات کی، اس میں ایک اور بھی اسٹڈی ہوا تھا جس میں 2 گروپس کو انہوں نے آبزرو کیا، اور اس میں سے ایک جو گروپ تھا ان کو سونے سے پہلے لال کلر کے گوگلز پہنائے تھے سونے سے پہلے. ٹھیک ہے. تو جب وہ نیند میں ان سے یہ چیک کیا گیا تو ان کی لالی ان کے خوابوں میں آئی ہوئی تھی. اچھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جس پہ اگین انسان فوکس کرتا ہے وہ اس کے ڈریمز پہ اثر کرتا ہے، پہلی بات. دوسری بات بڑی دلچسپ یہ ہے کہ انسان کی نیند والی اسٹیٹ اور جاگنے والی اسٹیٹ کا ایک فرق وہ یہ ہے کہ ہم نیند سے جاگ جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نیند میں، ادروائز اگر انسان نیند سے نہ جاگے تو وہ اسی کے لیے حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اسی کے لیے زندگی. یہاں سے یہ فلسفیانہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ پوری دنیا تو کہیں ایک نیند نہیں ہے.
کیونکہ اس طرح کے ریفرنسز ہمیں تمام مذاہب میں ملتے ہیں کہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی. قرآن نے بھی کہا نا من بعث من مرقدنا، جی قبر سے اٹھنے والے قیامت کے دن یہی کہیں گے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ دیا تھا. جگہ دیا تھا. تو یہ دنیا بھی ایک خواب ہو سکتی ہے اور اس کی اچھی تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور بری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈنگ کہ یہاں ہم نے جس چیز کو ہم شعور کہہ رہے ہیں اس کے تحت کیا کچھ کیا. میں بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو کا. اور ناظرین، خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن ہماری آگے بڑھ رہی ہے اور بڑے دو امپورٹنٹ اسپیکٹس یہاں پہ ابھرے ہیں. ایک تو یہ کہ کس طرح ہم اپنے خوابوں کے ذریعے اپنے خوابوں کو کنٹرول پہلے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی انداز میں اپنے خوابوں کو اپنی ڈریمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کیا پھر اس کنٹرول کے ذریعے ہم ان خوابوں کو اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے ماحول کے لیے کسی طرح فائدہ مند بنا سکتے ہیں. یہ وہ اہم نکات ہیں جس پہ ہم شروع کریں گے اپنے اگلے پروگرام کو. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.